محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سلامت رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار، اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز پر خصوصی شب برات کی نشریات. خوبصورت رات، آج کی رات. مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. ناظرین کرام، پروردگار ہم پر، مسلمانوں پر بڑا رحم کرتا ہے. آج کی رات جو کہ شب برات کی رات ہے، یہ رات پروردگار سے لو لگانے کی رات ہے، یہ رات پروردگار سے مانگنے کی رات ہے، یہ رات پروردگار کو منانے کی رات ہے. اور جس نے اس رات کا فائدہ لے لیا، اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. جو نہ کچھ مانگ سکا پروردگار سے، وہ اس کا نصیب ہے. جس نے اس رات کو پچھلی راتوں جیسا سمجھا، میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کرام، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ پروردگار نے اس رات کو اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا ہے کہ اے لوگو آؤ مجھ سے مانگو، میں دروازے کھولتا ہوں اپنی رحمتوں کے. ہم نے آج پروردگار سے بہت کچھ لینا ہے، اور وہ کیوں نہ دیں گے، کیونکہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اس پروردگار کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم نے آج اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے، پروردگار کو اپنا رب مان کے، ہم نے ان سے مانگنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے. اور پروردگار عالم مجھ سمیت تمام ناظرین کو، اور جتنے میرے فلور پر لوگ تشریف فرما ہیں، پروردگار آج اس شب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر. پروردگار عالم کی اس رات جسے ہم تمام شبوں کی سردار لیلۃ القدر ہے، کیونکہ پروردگار نے اس رات کو قرآن نازل کیا. یہ شب برات ہے، یہ رات وہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. اور پروردگار نے یہ رات کو ایسا بنا دیا کہ جو ہم سے بچھڑے ہوئے ہیں، آج ہم ان سے ملتے ہیں. پروردگار عالم کا شکر ادا کریں گے کہ پروردگار نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں، لیکن ہم اتنے گناہگار ہونے کے باوجود بھی اپنوں سے دور رہتے ہیں. پروردگار ہمیں اس رات کا صدقہ اتنا عطا کر کہ ہم آئندہ کوئی گناہ نہ کر سکیں. ناظرین کرام، آج کی خصوصی نشریات شب برات کی آپ K21 نیوز کی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں. ابھی تلاوت کلام پاک کا جو شرف حاصل کیا، بڑی خوبصورت لب و لہجے کے مالک حافظ قاری سہیل، ہم آپ کو شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، ہم اس سے قبل کہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کیا جائے. نعت خوان ولید جمال خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کیا جائے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے.
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حمد باری تعالیٰ کا شرف حاصل کیا تھا نعت خوان ولید جمال خان۔ ناظرین کرام، ثنا خوانی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور یہ تسلسل برقرار رکھتے ہوئے آج ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ خالصاً بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ آپ جب ان سے ملیں گے، جب آپ ان سے بات کرنے کا انداز دیکھیں گے تو آپ کا دل باغ بات ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت نشست کا حصہ ہیں۔ میری مراد ہے ہمارے مہمان جناب یوسف پاکستانی بھائی۔ السلام علیکم یوسف بھائی۔ یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ یقیناً مصروفیات ہوتی ہیں، اور قبرستان کا جانا، وہاں جانا، پھر وہاں سے آنا، اور یقیناً آج آپ کا روزہ بھی تھا، اور آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان ہے۔ بڑی رحمتیں ہیں اس مہینے میں، کیونکہ اس مہینے میں آل رسول کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کیا کہیے گا اس رات کے حوالے سے؟ جی، اس رات کے حوالے سے تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایک امت کی جو تربیت کی، اگر اس تربیت کے اوپر ہم چل پڑیں، اور وہ تربیت کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ ہے اخلاق اور سچائی ہے۔ اگر اس پہ چل جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھے مسلمان بھی ہیں، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اچھے امتی بھی بن سکتے ہیں میرے جی۔ لیکن امتی تو ہم ہیں، جی، دعوے بھی بہت بڑے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تمام چیزوں سے مبرہ ہو کے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آس پاس کے لوگ تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے، بھول جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ انسان کے اپنے اوپر ہی جی، کہ انسان اگر اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جو دھیان رکھتا ہے، ساری دنیا کو تو آپ دھیان نہیں رکھ سکتے، اور ہم ایک انسان کے اوپر جو نا وہ بہت ساری امیدیں بھی وابستہ کر لیتے ہیں، تو وہ پر فرد واحد وہ پھر کسی کے کام نہیں آ سکتا، یہ حقیقت ہے۔ بالکل، یوسف پاکستانی بھائی سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ نعت خوان معیز قادری بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کر کے اس محفل کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پیش فرمائیے۔ سیدنا محمد المعدن الجود والکرم والی وبارک وسلم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں
ہیں ڈوبے ہوئے دو جگہ چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جگہ کون جلوہ نما آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو ارے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جگہ کون جلوہ نما آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک گن آئے ہوئے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک گن آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے اور کیسی رونق فضا آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے ارے سب کی طیبہ کی جانب سفینے چلے میری سائم دعا آج کی رات ہے میری سائم دعا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی اور نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے آج کی رات ناظرین کرام رحمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہے مانگ لیجئے پروردگار عالم سے وہ عطا کریں گے آج ہمیں اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے ناظرین کرام بڑی خوبصورت بات آپ نے کی یوسف پاکستانی بھائی میں دیکھتا ہوں کہ آج کل نفسہ نفسی کا عالم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں پاتے کسی کے لیے کیا یہ حالات کی وجہ سے ہے یا خون سفید ہو چکے ہیں اصل چیز جو نا وہ یہ ہے کہ جب حالات پیدا ایسے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خون سفید ہو جاتے ہیں اور یہی حقیقت ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب آپ حقیقت پر نظریں ڈالتے ہیں تو سفید خون ہونے کی یہی وجہ ہے
جب آپ خود خوشحال نہیں ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے وجہ سفید خون ہونے کی. بڑی خوبصورت بات کہی یوسف پاکستانی بھائی نے. ایسا ہی ہے ناظرین کرام، حالات پروردگار پاکستان کے لیے رحمتوں کا خزینہ بنا دے. ہم بڑے مشکل میں ہیں، پروردگار اس ملک کے اوپر اپنی خاص رحمت عطا کیجئے. جو حالات چل رہے ہیں بڑے مشکل حالات ہیں، اللہ جانے یہ رمضان کیسا آئے گا. پروردگار سے دعا ہے، آج رات میں تمام ناظرین سے بھی کہوں گا کہ پروردگار سے اپنے لیے تو مانگیں لیکن دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں، کیونکہ پروردگار خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ذات باری تعالیٰ اتنی خوش ہوتی ہے کہ وہ بہت عطا کرتے ہیں. ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں وقفے پہ جاؤں، میں چاہوں گا کہ نعت خوان عبد الوحید قادری کی نعت سے ہی ہم وقفے کی جانب جائیں. جی قبلہ پیش کیجیے گا، بارگاہ رسالت مواب میں گلہائے کی عدت پیش کیجیے گا. رحمتوں والے نبی کے گیت جب گاتا ہوں میں، رحمتوں والے نبی کے گیت جب گاتا ہوں میں، رحمتوں والے نبی کے گیت جب گاتا ہوں میں، گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں، گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں. مشکلوں میں جب صدا دیتا ہوں میں سرکار کو، مشکلوں میں جب صدا دیتا ہوں میں سرکار کو، تو صدا آتی ہے گھبراتا ہے کیوں آتا ہوں میں، تو صدا آتی ہے گھبراتا ہے کیوں آتا ہوں میں. جاؤں تو جاؤں کہاں میں کس کا ڈھونڈوں آسرا، جاؤں تو جاؤں کہاں میں کس کا ڈھونڈوں آسرا. لاج والے لاج رکھنا تیرا کہلاتا ہوں میں، لاج والے لاج رکھنا تیرا کہلاتا ہوں میں، گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں، گنبد خضرا کے نظاروں میں کھو جاتا ہوں میں. یہ رات ہے تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا
فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنا فرسودہ جا پارا تنا فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا زیسیا یا رسول اللہ تنم جو سوئے من گزر آرے جو سوئے من گزر آرے منے مسک زنا داری فدائے نقش نالینات فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ تنم زی جام حب لا مستم بزنجیر تو دل ہستم نمی گویم کی من ہستم نمی گویم کی من ہستم سوخندہ یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم ذکر خیش حیرانم ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ تنم چوبازو اے شفاعت را کشائی بن گناہ گارا مکن محرومی جا میرا
فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام پیش کیا، اور اتنا مشکل کلام ناظرین کرام، اپنے قد سے بڑی بات کی ہے انہوں نے. اور پروردگار آپ کے نصیب اچھے کرے. میں سلام پیش کروں گا آپ کے والدین کو کہ جنہوں نے آپ کو ذکر رسول اللہ میں رکھا، اور ابھی تو کم عمری ہے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے. ناظرین کرام ہمیں جوائن کیا ہے، ہماری بہت، میں جتنی تعریف کروں کم ہے. پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور مختلف ٹی وی چینلز پہ تو آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن جہاں سید علی ابرار ہوتا ہے وہاں ڈاکٹر ایڈوکیٹ سیدہ زہرا اصغر نہ ہو تو ناممکن سی بات ہے. السلام علیکم باجی. باجی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ باجی تمام شبیں آتی ہیں، شب قدر بھی آتی ہے، شب جمعہ بھی آتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. لیکن آج کی جو رات ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. مانگ لو چشمے تر مانگ لو، یہ مانگنے کی رات ہے. اور پروردگار نے دروازے کھول رکھے ہیں کہ مانگو میں عطا کروں گا، لیکن مانگنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے. لیکن آج کی جو شب لگ چکی ہے، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ شعبان پہ تو گفتگو ہوگی، لیکن آج کی شب کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اچھا سا بیان کر کے بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ومولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو اور K21 کی پوری ٹیم کو اور آپ سب کو شب برات کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی. اور یہ شب بابرکت شب ہے. اس شب میں رسول اللہ کے آخری فرزند امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی ولادت کی شب بھی ہے. تمام عالم اسلام کو رسول خدا کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. یہ وہ رات ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر کے بعد یہ وہ افضل ترین رات ہے کہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، شب برات یعنی نجات والی رات، کیا بات، یعنی مغفرت والی رات، یعنی دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے. اور اس سے بڑھ کر کہ یہ آج کی جو رات ہے نا، یہ تقدیر بدلوانے کی رات ہے. بے شک بے شک. کہ اس رات میں پروردگار عالم اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ تمام لوگوں کے نصیب لکھ دیے جاتے ہیں. بے شک، نامہ اعمال جسے کہتے ہیں. کہ بالکل، کہ جس کو جسے بیٹے چاہیے دعا مانگو. پروردگار کہہ رہا ہے کہ آج میری رحمتوں کے دروازے کھول دو. ملائکہ ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی کہ جو اپنا نصیب مانگے، ہے کوئی جو مغفرت مانگے، ہے کوئی جو نجات مانگے. جو مانگنا چاہتے ہو آج کی رات میں پروردگار عالم کی رحمت عروج پر ہے. جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. لہٰذا ہم سب کو چاہیے، جیسا کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بہت پرآشوب دور ہے، یقین جانیے کہ دل پارا پارا ہو جاتا ہے کہ جو مائک دے دیجیے گا. آج کی وہ عظیم رات ہے کہ اس رات میں جو بھی مانگا جائے پروردگار عالم کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. لہٰذا آج اس پرآشوب دور میں جہاں ہم دیکھتے ہیں انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، لہٰذا اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگی جائے. اور دعا مانگنے کا تو قرینہ یہی ہے کہ پہلے آپ دوسروں کے لیے مانگیں، پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو مستجاب کر دے گا. لہٰذا یہ رات جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، یقین جانیے کہ ہم خوش نصیب ہیں. مگر اس کے بعد آنے والا پل ہم نہیں جانتے ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. مگر یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں یقیناً ہم سب نے اعمال کیے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اعمال کیے ہوں گے، کہ جتنے بھی گناہ گار پروردگار عالم، چونکہ یہ مہینہ رسول خدا سے منسوب ہے، تو لہٰذا پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے سے جو کچھ عطا کر رہا ہے، بارلا ان کے صدقے سے ہم سب کے
گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو الہی معاف فرما دے، اور آج ہم کوشش کریں گے اور عہد کریں گے پالنے والے ہم سب کو توفیق عطا کر کہ ہم ایک دوسرے کا درد محسوس کر سکیں۔ اور جیسا کہ آج کا دور ایسا ہے کہ ہر نفسہ نفسی کا عالم ہے، ابھی ہر بات میں نے کی انسان نفسہ کو، نفسی کے حوالے جی سے۔ بالکل، تو نفسہ نفسی کا عالم ہے، اپنا ہی گزارا مشکل ہے تو ہم دوسروں کی طرف کیسے دیکھیں؟ بہت مشکل وقت ہے۔ مگر یقین جانیے اگر ایک روٹی ہے نا، اس ایک روٹی میں بھی اگر آپ تقسیم کر کے کھاؤ گے تو پروردگار عالم اس میں برکت عطا بے کر شک، دے گا۔ بے شک۔ اور لہٰذا آج مانگنے کی رات ہے، جو چاہو مانگ لو، یہ دیکھ کے نہیں مانگنا کہ مجھے کیا چاہیے، بلکہ اس کی شان کریمی دیکھ عطا کر دیکھ مانگیے کر مانگیے گا۔ کہ وہ کیا بات کیا ہے۔ دیتا ہے، بے نیاز بے ہے، شک، بے شک۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی شک، نہیں بے ہے، شک۔ لہٰذا جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، مگر اس پہ توکل کرنا سیکھو۔ بے شک، بے یہ شک۔ نہیں کہ آج جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آٹے کا بحران ہے کہ لوگ جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ ایسا نہ کرو کہ ذخیرہ اندوزی کر لو اور دوسرا بھوک سے مر جائے۔ کہ جیسا کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ ابھی ایک خاندان کا آیا کہ جس نے اپنے 2 معصوم بچوں کو زہر دیا بالکل۔ اور پھر والدین نے بھی زہر پی لیا۔ خدا را ذخیرہ اندوزی سے بچیے اور پروردگار عالم برکت ڈالے گا، لہٰذا تقسیم کرنا شروع کرو۔ اللہ سے تم جو چیز چاہتے ہو وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر کے دیکھو۔ اگر تم مغفرت چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کو معاف کر کے دیکھو۔ اگر تم رزق میں فراوانی چاہتے ہو تو اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، رزق میں تقسیم کر کے دیکھو۔ غرض جو کچھ چاہتے ہو، سب سے پہلی دعا میری اور آپ کی کیا ہوگی کہ بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مگر اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ آج میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ تو نہیں ہے، کوئی میری بہن مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کوئی میرا بھائی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، لہٰذا اگر ہے تو پہلے میں اسے مناؤں، پہلے میں اپنے دل سے اسے معاف کروں۔ یقیناً پروردگار عالم غفور الرحیم ہے، وہ ہم سب کو معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ رات کی جو ساعتیں گزر رہی ہیں، اب ہم فجر سے قریب ہو رہے ہیں، یقین جانیے ہزاروں ملائکہ اس وقت عرش سے فرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا آج کوئی انسان خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ جہاں جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے سے، کہ جس کے صدقے سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، تو لہٰذا ان کے صدقے سے مانگو تو ضرور عطا ہوگا۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کہی۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں چاہوں گا کہ آمنہ ثنا خوان رسول پروردگار عالم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج کی شب کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ مانگنے کی رات ہے، ہم نے آج مانگنا ہے پروردگار سے اور وہ عطا کریں گے، اس نیت کے ساتھ بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے گا۔ نہیں ہے حسن عمل کوئی پاس آنسوں کے سوا، نہیں ہے حسن عمل کوئی پاس آنسوں کے سوا، اور چلا ہوں لے کے موتی درے نبی کے لیے۔ میرے تو آپ کی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، اور میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے۔ در رسول پہ اپنا، در رسول
پہ سب کا سلام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر مقصد ساحل نہیں کوئی، محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی آرزوئے دیدائے پر نم نکل جائے، الہی آرزوئے دیدائے پر نم نکل جائے محالے کوششیں پہ ہم نکل جائے محالے کوششیں پہ ہم نکل جائے، ہمارے دل سے یا رب فکر و پیشو غم نکل جائے، محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے الہی کوئی ایسا ہم ہو جائے، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، مدینہ 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 مدینہ، ارے ہاں مدینہ 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 مدینہ، بڑی دور مدینہ تورا بڑی دور مدینہ تورا، یہاں جیاں نہ لگے مورا یہاں جیاں نہ لگے مورا، بیٹھی ہوں میں آس لگائے بیٹھی ہوں میں آس لگائے، کب ہوگی موری حاضری مورا جیون بیتا جائے، مدینہ 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 مدینہ، درے رسول پہ سب کا سلام ہو جائے۔ میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے رضوانہ حسن ہمارے ساتھ دوسری ثنا خوان ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے کی عزت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی رضوانہ حسن آپ کو پروردگار اور مزید عزت عطا کرے رسول خدا کا ذکر کرتی رہیے گا اور ناظرین کرام ہمیں ایک اور ثنا خوان نے جوائن کیا ہے پروردگار نے ان کو بھی بڑی عزتوں سے نوازا ہے میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے حسنہ اقبال ہمارے درمیان ثنا خوان ہے بارگاہ رسالت باب میں گلہائے کی عزت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے عشق احمد کا دیا دل میں جلا کرتا ہے میرے سرکار جلاتے ہیں جلا کرتا ہے میرے سرکار جلاتے ہیں جلا کرتا ہے ہو نہیں سکتا کسی بھی طرح میرا رزق حرام کیونکہ میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے کیونکہ میرا گھر آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے سپڑیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے کیا کہنے سلامت رہی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کتنی خوبصورت آواز کی حامل ہیں آپ اور اتنا مشکل کلام بآسانی آپ نے پیش کیا سیدہ پاک آپ کے پردے کو سلامت رکھے اور عزتوں میں مزید اضافہ کرے آپ نے بات کی یہ چکی سیدہ سلام اللہ علیہا کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر نہیں زمانہ جو کچھ کھا رہا ہے یہ صدقہ ہے نبی کی آل کا تو نبی کی آل کا ذکر ہوا ہے کہ اس کے قبل کہ میں وقفے پہ جاؤں کیونکہ آپ سیدہ پاک کی بات کی ہے اور سیدہ پاک کے گھر میں ایک محمد کی آمد ہے 15 شعبان کی شب بھی لگ چکی ہے اور حجت جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے نزول کا دن بھی
شروع ہونے والا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ ہم وقفے پہ جائیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیے امام مہدی کے حوالے سے، امام زمانہ کے حوالے سے. پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. کیا بات ہے، کیا کہ بات ہے. باقی ہے وہ بے شک، بے مومنین شک. کے لیے خیر ہے جو باقی ہے. بے شک باقی اور ہے. جو باقی ہے وہ سید کائنات کا، بی بی شہزادی کا وہ فرزند ہے کہ جسے ہم محمد مہدی آخر الزمان کہتے ہیں، جو پردہ غیبت میں جو ہے. پردے غیبت میں ہیں. یہاں میں واضح کرتی چلوں کہ 255 ہجری میں جب امام زمانہ کی ولادت ہوئی، اور اہل تشیع کا تو عقیدہ یہی ہے کہ امام زمانہ غیبت میں ہیں، ولادت ہو چکی ہے. مگر میں نے جب مطالعہ کیا تمام مکاتب فکر کی کتابوں کا، زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ کچھ کا بس یہ خیال ہے کہ ولادت ہوگی، اور اہل تشیع کا تو ہے کہ ولادت ہو چکی. اس وقت امام غیبت میں ہیں، مگر سب کا یقین، شخصیت پر سب کا ایمان ہے، سب کا یقین ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ آخری دور کی نشانیاں جو کہ پوری ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، کہ جب یہ پوری دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، اس وقت رسول خدا کا وہ فرزند یوسف زہرا کہ جب غیبت سے ظاہر ہوں گے، ساتویں آسمان سے جب جناب عیسیٰ بھی آئیں گے، اس وقت جب وہ غیبت سے باہر آئیں گے، اس وقت یہ تمام ظلم و جور ختم ہو جائے گا، الہی نظام قائم ہو جائے گا. اذان دیں گے، اذان دیں گے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ہم سب منتظر ہیں اور دعا کرتے ہیں الاجل الاجل یا امام. اور یہی پہچان حق اور باطل کی ہوگی. بے شک. یہاں ایک بات اور واضح کرتی چلوں کہ امام غیبت میں ہیں. بے شک. ہم ہماری گنہگار آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر امام دیکھ رہے ہیں. امام دیکھتے بھی ہیں، امام سنتے بھی ہیں. پردہ غیبت میں رہ کر ہماری ہدایت بھی کر رہے ہیں اور ہمیں رہنمائی بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آیا اتنا عرصہ گزر گیا، غیبت میں زندہ ہیں بھی یا نہیں؟ مگر اگر یہ سورج چمک رہا ہے، اگر چاند کی روشنی ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ امام زندہ ہیں. کیا بات ہے. اور جیسا کہ ابھی محمد کے گھرانے والے قائم ہیں، محمد کے گھرانے والے قائم ہیں، ورنہ اب تک عذاب نازل ہو چکا ہوتا. کا نزول بالکل باقی ہے. بالکل جیسا کہ ابھی میری بہن نے نعت میں اتنا خوبصورت شعر پڑھا کہ یہ پوری کائنات آل نبی کا صدقہ کھا رہی ہے. بے شک بے شک. تو یہ اب جیسا کہ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ عریضے بھیجتے ہیں، اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے، آپ کس اس پہ بھیجتے ہیں، یہ یقین کی بات ہے. عریضہ ہے کیا؟ عریضہ ہے کیا؟ عریضہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب اپنی وحی اتاری، جب اپنا کلام الہی کا نزول ہوا، تو وہ بھی وحی کے ذریعے، بیچ میں وسیلہ تھا. لہٰذا ہم جیسے گنہگار پروردگار عالم سے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے درمیان بھی جو وسیلہ ہے وہ محمد و آل محمد کا وسیلہ ہے. جس نے ان کو وسیلہ بنا لیا وہ کائنات میں ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایسے ہی رہے گا. میرا تو یہی مان ہے. بے شک. بالکل. عریضہ اپنے امام کو ہم خط لکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمارا امام ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے امام ہمیں سن بھی رہے ہیں. ہم اپنے دل کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں عریضے کی صورت میں، جیسا کہ اگر ہمارے لوائقین ملک سے باہر ہیں یا دوسرے شہر میں، اب تو بہت آسانی ہے فون کا، مگر پہلے خط و کتابت ہوا کرتی تھی نا، تو لہٰذا ہم اپنے امام کو عریضہ یعنی کہ خط لکھا کرتے ہیں، امام آ جائیے، امام یہ پریشانی ہے، امام یہ. لوگ کہتے ہیں جواب آتا ہے یا نہیں؟ بالکل جواب آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہاں چھوٹی سی مثال دیتی چلوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر سے ہم اگر پوچھیں کوئی دوسرے شہر میں کہ ہمارا فلاں شخص یہ بیمار ہے، اس کو یہ عارضہ ہے، یہ مرض لاحق ہے، کیا وہ خود آئے گا دوائی دینے؟ وہ بتا دے گا آپ کو کہ بھئی یہ دوائی ہے، یہ نسخہ ہے، آپ لے لیجئے. جب ہم وہ دوائی لیتے ہیں اور شفا مل جاتی ہے تو کیا ہوا؟ یہ جواب آ گیا نا. لہٰذا جس طرح سے ہم عریضے بھیجتے ہیں، جس طرح سے ہمارا نظام چل رہا ہے، یہ امام ہی کا ہے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو مستجاب بھی کرتا ہے، ہمیں شفا بھی دیتے ہیں، ہمیں جلا بھی دیتے ہیں، ہمیں حیات بھی دیتے ہیں، ہمیں زندگی بھی دیتے ہیں، اور ہمیں آخرت بھی یہیں سے ملے گی. آپا بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اتنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا، اور بالخصوص میرے اس فقیر کی ریکویسٹ پہ آپ تشریف لائیں. اور آئندہ بھی ہم سحری میں بھی آپ سے اسی طرح سے دین کی باتیں سنتے رہیں گے، مستفید ہوتے رہیں گے. اور اس کے قبل کہ ناظرین کرام، میں جو کہ ایک فرمائش آئی ہے، ہماری چھوٹی
جو کہ سیدہ ام منیبہ ہیں، میں چاہوں گا کہ منیبہ ایک شعر آپ نعت کا پیش کیجئے، اور آپ کے اس ایک نیت سے ہی، ایک شعر سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے کہ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے۔ پروردگار کس سے وعدہ کر رہا ہے؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ کہا رب نے محمد سے کہ وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ بارگاہ رسالت باب میں گواہی کی دست پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفی پا تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا اور اپنا روضۂ انور دکھائیے سرکار، اپنا روضۂ انور دکھائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، سرکار ایسی زندگی ہمیں بس چاہیے، سرکار ایسی زندگی ہمیں بس چاہیے، دنیا کی خواہشوں کو مٹا کر قلوب سے، دنیا کی خواہشوں کو مٹا کر قلوب سے، یاد رسول پاک کو دل میں
बसाइए, याद रसूल पाक को दिल में बसाइए। हमको भी ए रसूल खुदा रहमते जहां, हमको भी ए रसूल खुदा रहमते जहां, अपने दयारे पाक का मंगता बनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। असलम शेख साहब जो बारगाह रिसालत इमाम में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। नाज़रीन, हमें दौरान नात पाकिस्तान की कराची की बड़ी अजीम शख्सियात ने और सना खान रसूल ने ज्वाइन किया है, वक्फ़े से हमें ज्वाइन किया है, लेकिन उनका तारुफ इसके कबल मैं चाहूँगा कि सैयद बुरहान बारगाह रिसालत इमाम में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। नाज़रीन किराम, सना खानों की कसीर तादाद है, मैं चाहूँगा कि 2 शेर आप पढ़िए क्योंकि सबको मौका मिल सके। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। आपको हम सुनना चाहते हैं लेकिन 2 शेर आप बिस्मिल्लाह कीजिएगा। में आका सजाए बैठे हैं, बज़ में आका सजाए बैठे हैं, बज़ में आका सजाए बैठे हैं, दिल मदीना बनाए बैठे हैं, और उनकी मर्जी के मस्तों का पूछना क्या है, अपना सब कुछ लुटाए बैठे हैं। सलामत रहिए भाई, सलामत रहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आपने सैयद बुरहान बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। इरफान नात खान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगा कि आप भी इसी तसलसल को बरकरार रखें और सना खान रसूल खुदा पेश कीजिए। नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन, ज़े अहवालम
را خبر کن تو ای سلطان عالم یا محمد تو ای سلطان عالم یا محمد صوبے من نظر کن ضروبے لطف صوبے من نظر کن یا رسول اللہ تیرے سامنے میرا حال ہے تیرے سامنے میرا حال ہے تیری کی نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے ضرور صوبے من نظر کن. ماشاءاللہ کمال کر دیا آپ لوگوں نے. یقین کیجئے کہ دل میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں جو بیان کر سکوں آپ دونوں کے لیے. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کروائے. بڑی خوبصورت آپ نے نعت پیش کی اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے. ناظرین کرام کراچی کی بڑی اہم شخصیت ہیں جن کو آپ جانتے تو ہیں, نام تو سنا ہے, لیکن آج K21 نیوز پر انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ماحول تو ایسا نہیں تھا لیکن ہم نے چاہا کہ بات کی جائے. عرفان بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بٹ صاحب کیسے ہیں آپ, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ برار بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمیں محفل میں بلایا. سرکار کی محفل کا ذکر ہوتا ہے. ابھی آج مجھے پتہ چلا کہ ایک نعت خوان تھی بچی, جو آپ نے اس کی نعت سنی تو آپ نے چاہا کہ جو یہ بیان کر رہی ہے یہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پڑھے. آج آپ نے مجھے بتایا کہ بچی آپ نے اس کو عمرے پہ بھیجا, تو نعت خوانی سے لگاؤ تو مسلمان کو ہوتا ہی ہے. عاشق رسول کے دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن محبت جو اصل ہے وہ ان کے ماننے سے نہیں, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل. دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ مہینہ ہے شعبان کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو بھی لوگ وہاں جاتے ہیں جو بھی مانگتے ہیں الحمدللہ وہاں خواہشات پوری ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائے. ابھی تک عمرہ کیا آپ نے؟ نہیں, میری فیملی نے پوری عمرہ کیا, بس انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ امید ہے حج پہ جانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. اچھا بٹ صاحب جیسے کہ ابھی ہماری آپا نے بھی بتایا کہ آٹا, چینی, دالیں اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں. جیسے پاکستانی بھائی آپ کو بھی میں یوسف بھائی آپ کو بھی شامل گفتگو کروں گا کہ موقع نہیں ہے, لیکن یہ رمضان جو اب آ رہا ہے کیا کافی پریشانیاں لے کے آ رہا ہے تو نجات کا مہینہ, رحمتوں کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ, لیکن اس قدر غربت, اس قدر پریشانیوں کا عالم ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ملک کی معیشت کو؟ بالکل, آپا نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا آٹے کا رجحان بہت زیادہ ہوا ہے. آٹا بالکل ہی نہیں ہے مارکیٹوں میں, غریب آدمی بہت پریشان ہے. تو یہ تو حکمران ہیں ہمارے جن کی وجہ سے سارا دارن مدار ہے کہ لوگ پریشان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, سب کی پریشانیاں دور کرے. لیکن ہمیں چاہیے کہ سب جتنے غریب لوگ ہیں ان کا بھی آپس میں اس پڑوس میں خیال رکھیں. رمضان آ رہا ہے, زکوٰۃ فطر کے حوالے سے سب کا خیال رکھنا چاہیے
کہ لوگ بہت پریشان ہیں. اور آپ کا تو خاصا رہتا ہے کہ رمضانوں میں راشن تقسیم کرنا اور گھر گھر جا کے آپ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں, آپ کا بھی یہی خاصا رہتا ہے اور اس پاکستانی بھائی کا بھی خاصا رہتا ہے. تو اس رمضان میں کوئی پلان کیا ہے یا آپ بھی متاثر ہوئے ہیں؟ اس متاثر تو بس اللہ کا کرم ہے, انشاءاللہ جو ہوگا انشاءاللہ غریب عوام کے لیے کریں گے اور ہر سال کرتے ہیں. باقی پریشانی تو سب کے ساتھ ہے بہت زیادہ, لیکن انشاءاللہ جو ہو سکے گا انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے آگے سے بڑھ کے حصہ لیں گے. انشاءاللہ جو بھی زکوٰۃ ہوگی, راشن کی تقسیم ہوگی, انشاءاللہ کریں گے. 1 رمضان سے ہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ 30 رمضان تک الحمدللہ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام, یہ جذبہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے اور پروردگار تو کہتا ہے کہ بھائی تجارت کرو, اور جس نے اللہ سے تجارت کر لی وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے, ایسے نہیں رہتا. بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ تشریف لائے اور رمضانوں میں بھی آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یوسف بھائی, جیسے کہ ابھی آپ نے بٹ صاحب کی بات سنی کہ ہر بندہ پریشان ہے, پریشانی کس کا تو, لیکن آپ کے نام کے آگے پاکستانی, ہر پاکستانی ہے جو پاکستان میں رہتا ہے, لیکن آپ نے خصوصاً یوسف پاکستانی ہی کیوں لکھا اپنے نام کے آگے؟ نہیں جناب والا, اس کے لیے مجھے سچی بات تو یہ ہے کہ گواہ بھی ہیں, مجھے یہ لقب ملا تھا اور میں نے تقریباً لقب تو مجھے سالوں پہلے ملا تھا. بتائیے گا ہمارے. میں اصل میں جو نا یعنی پاکستان کے حوالے سے صدقہ یا پریشانیوں کے حوالے سے, جیسے آپ کو اپنے گھر کی پریشانی ہوتی ہے کسی فرد کو. اچھا ناظرین کرام, میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گا. میں بتاتا چلوں کہ یہ واحد ایسی شخصیت ہے جو ہر مہینے ہر سال پاکستان کا صدقہ کرتے ہیں اور سینکڑوں بکرے ذبح کرتے ہیں, اور جس میں پاکستان آرمی, پولیس, رینجرز, میڈیا, پتہ نہیں کون سے لوگ ان کے دماغ میں ہیں, ان سب کا صدقہ یہ اکیلی ذات کرتی ہے. کیا جذبہ ہے آپ کے دل کے اندر پاکستانی بھائی, ذرا بتائیے گا ہمیں. میں نے آپ سے عرض کی نا کہ جیسے ہر فرد کو ایک اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے, میں اس کے لیے یعنی یہاں تک کہ 2014 میں الحمدللہ میں یعنی اپنے اللہ کے گھر گیا ہوں, میں اسپیشلی اپنے ملک اور قوم کی خیر مانگنے. ماشاءاللہ, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بہت بڑا سچ ہے یہ, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جب کسی کا درد محسوس کرتا ہے تو بندہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ میں ادھر چلا جاؤں ادھر چلا جاؤں. تو مجھے یہ پتا ہے کہ میں صدقہ رد البلا, صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. بے شک بے شک. اور پاکستان کے جو حوالے سے جو بات کروں گا میں, یہ سچی بات تو یہ کہ کچھ ہمارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں حکومتوں کے کہ جو ہماری قوم کو یا لوگوں کو ان کو جو نا بھگتنا پڑتا ہے. میں بٹ صاحب کی بات سے جو نا اس بات سے میں 100% اتفاق کروں گا کہ یہ فیصلے کچھ ایسے ہوتے ہیں, اور آگے جیسے رمضان آ رہا ہے, رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے یہ, اور میں یہ جانتا ہوں کہ آج سے اگر آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ملک کے کیسے یہ دن بڑی رحمتوں اور برکتوں والے, جیسے میں ابھی یہاں پر آیا تو آپ یقین کریں مجھے مطلب سرناٹے نظر آئے. بالکل. اور یہ بڑے دکھ اور تکلیف والی بات ہے جو میں یہاں شاید مطلب کہ نہیں اس دکھ کو میں بیان کر سکتا. دکھ تو بڑا بہت ہے, اور ان حالاتوں کو پیدا کیا گیا ہو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ, اور ہم مطلب کہ پریشانیوں میں ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ ہماری بدعمالی ہیں اور کچھ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دن بے شک. یوسف بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ دکھ درد پروردگار مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھے. آج ہم نے دعائیں کرنی ہیں, ہم بیٹھے ہیں یہاں پر سرکار کی محفل سجا کے اللہ کی بارگاہ میں, آج ہم نے رو کے مانگنا ہے کیونکہ یہ مانگنے کی رات ہے. ناظرین کرام, اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں. ارشد لودھی نے ہمیں جوائن کیا ہے, بڑی خوبصورت آواز کے حامل ہیں, پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. میں چاہوں گا کہ ارشد بھائی ایسا کلام پیش کیجئے کہ ہمیں اپنے اعمال نظر آئیں کہ ہم کیا ہیں. بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ابرار بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, K21 کی پوری ٹیم کا شکریہ. خوبصورت نشریات سجائی آپ نے ماشاءاللہ شب برات پر. خوبصورت کلام اسی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں. گناہوں سے بھرا دامن تیرے دربار لایا ہوں, گناہوں سے بھرا دامن تیرے دربار لایا ہوں. بھرم رکھنا بھرم رکھنا کرم کرنا بھرم رکھنا میرے مولا تیرے دربار آیا ہوں.
بھرا دامن تیرے دربار لایا ہوں، گناہوں سے بھرا دامن پریشان ہوں، میں بے بس ہوں، بہت مجبور ہوں، لیکن پریشان ہوں، میں بے بس ہوں، بہت مجبور ہوں، لیکن تیری رحمت کا طالب ہوں، زمانے کا ستایا ہوں، گناہوں سے بھرا دامن تیرے دربار لایا ہوں، گناہوں سے بھرا دامن مجھے جب موت آئے یا الہی آبرو رکھنا مولا، مجھے جب موت آئے یا الہی آبرو رکھنا، اندھیری قبر کے در سے الہی تھر تھرایا ہوں، گناہوں سے بھرا دامن تیرے دربار لایا ہوں، گناہوں سے بھرا دامن تیرے دربار لایا ہوں۔ سید لودھی بھائی بارگاہ رسالت باب میں گلہائے کی عیدت پیش کر رہے تھے۔ ارشد بھائی کے لیے میں یہی کہوں گا کہ پروردگار ان کو اسی طرح سے ذکر رسول اللہ میں مگن رکھے، اور جیسا یہ پڑھتے ہیں ایسا ہی پڑھتے رہیں اور خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں چاہوں گا کہ جیسے کہ ہماری بہن نے ذکر کیا کہ 15 شعبان کی شب لگ چکی ہے اور آل نبی کے گھر میں محمد امام مہدی علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، اور باسط بھائی عبدالرانا باسط بھائی کی ایک پہچان ہے کہ یہ منقبت جب پڑھتے ہیں تو دل جھوم جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سنتے رہیں۔ کثیر تعداد میں ہمارے درمیان ثنا خان موجود ہیں اور ہمیں ایوب عثمان بھائی نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا کہ آپ سے بھی چاہیں گے کچھ بات کی جائے۔ عبدالرانا باسط بھائی سب سے پہلے تو آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اور الحمدللہ کون سا کلام پیش کریں گے آج؟ میں مولا کائنات کا کلام پیش کرتے ہوئے امام مہدی کا بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا بسم اللہ۔ مختصر وقت میں، اور بہت شکر گزار ہوں سید ابرار علی صاحب آپ کا، ماشاءاللہ کہ آپ نے مجھے اس پرنور محفل میں مدعو فرمایا، اور ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ آج اچھے لگ رہے ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہیں، بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ خود اچھے ہیں سر، ماشاءاللہ آپ پڑھتے اتنا اچھا ہے۔ پیر نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں مولا کائنات کیا کی بات بارگاہ میں، ہے؟ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں یہ سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے
पे है हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। और जंगे खैबर के मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं गे ये मारा अली का है। और पीर साहब कहते हैं मैं जिक्र मौला कायनात करना था और आसार मेहदी अलैहिस्सलाम के आ गए। कहते हैं आसार पढ़ के मैं दिए दौरा का यूं लगा, आज के दिन की निस्बत से समाज फरमाए आसार पढ़ के मैं दिए दौरा का यूं लगा, जैसे फिर ज़हूर दोबारा अली का है, जैसे फिर ज़हूर दोबारा अली का है। और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मामला ये हमारा अली का है, देखो मामला ये हमारा अली का है। और दुनिया में और कौन है अपना बजुज अली, हम बेकसों को है बस सहारा अली का है। और मक्ता कि तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, अरे तुझ पर करम नसीर, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। जिसत देखता हूँ जिसत देखता हूँ नजारा अली का है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहूँगा कि हमें गनी भाई ने भी ज्वाइन किया है और आप इसी तसल्सल को बरकरार रखिए, क्योंकि इसके बाद दो सना खान हमारे दरमियान और होंगे, फिर दुआ की जानिब जाएंगे, इख्तिताम की तरफ जाएंगे। मैं चाहूँगा कि इसी तसल्सल को बरकरार रखें और कलाम पेश कीजिए। मौला कायनात की शान में भी वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा भी दिल यही है कि आज बेशक बेशक की शान में चंद अशार आपकी झोलियों में, और मैं चाहता हूँ कि अबरार भाई आप भी इसमें अगर साथ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सब मिलके पढ़ेंगे। मन को तो मौला फहज़ली मौला, हाँ फहज़ली मौला, मन को तो मौला मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सीला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। अली मौला मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। एक मैं कशी है जिसमें जमाना शरीक है, एक मैं कशी है जिसमें जमाना शरीक है, वरना यहाँ पे कौन
کس کا شریک ہے، ورنہ یہاں پہ کون کس کا شریک ہے۔ مدح علی کا جام اٹھانے کی دیر تھی، وہ بھی شریک ہو گیا جولا شریک ہے۔ مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، من کنت مولا۔ میں چاہوں گا کہ یہ اسی کلام کا ایک شعر آپ بھی پیش کیجئے کہ آپ کی بھی حاضری لگ جائے۔ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، کیا بات ہے، مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، مولا علی 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 مولا، مولا علی 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 مولا، مولا 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 علی مولا۔ جنگل پاڑ کرتے گے نادے علی علی، کیا بات ہے، مشکل کو میری حل کر مشکل کشالی، مولا علی مولا۔ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں۔ بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ علی مولا مولا علی مولا، مولا علی مولا، علی مولا۔ میدان میں آ گئے ہو تو، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو۔ ارے میں تو، ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ مولا علی مولا، مولا علی مولا، پڑھئے علی مولا، کیا بات ہے، عزو جلالے کیا کہنے، بھوت رابے فخر انسانی، کیا کہنے، عزو جلالے بھوت رابے فخر انسانی، علی مرتضی مشکل خوشا شیر یزدانی، علی مولا مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، من کنتو مولا۔ کیا بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے کہ اب اختتام کی طرف جائیں۔ سب نے ہی پڑھا، کیوں نہ راشد بھائی ایک شعر آپ بھی پڑھ دیجیے۔ ارشد بھائی، میرے منہ سے راشد بھائی نکل گیا کیونکہ استاد کی شباہت آپ کے درمیان۔ ایک شعر آپ بھی پڑھیے، پھر ہم دعا کے لیے جائیں گے۔ یا علی یا علی علی بول، یا علی یا علی یا علی بول، یا علی یا علی یا علی بول،
مشکل ٹل جائیں گی مشکل کی گرہ کھول یا علی یا علی یا علی بول بولو یا علی یا علی یا علی بول یا علی یا علی یا علی بول نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی 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 یا علی یا علی یا علی بول یا علی یا علی یا علی بول من کنت علی مولا میرے آقا نے بولا من کنت علی مولا میرے آقا نے بولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا اس کے علی مولا اس کے علی مولا داماد نبی علی داماد نبی داماد نبی شیر خدا آپ ہیں انمول یا علی یا علی یا علی بول بولو یا علی یا علی یا علی بول۔ ناظرین کرام، خصوصی نشریات شب برات کی آپ نے ملاحظہ کی، لیکن یہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ مانگیے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ آج کی اس شب کا صدقہ پروردگار عالم ہم تمام دوستوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے آس پڑوس کے لوگوں کی، مسلمانوں کی، اور جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں، پروردگار عالم آج کی شب کا واسطہ، تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ جو سحری نشریات کے لیے ہم گامزن ہیں، جس میں یوسف بھائی بٹ صاحب اور یوسف پاکستانی بھائی، عرفان بٹ بھائی اور ایوب عثمان بھائی، صابر عباسی، محمود بھائی، حماد بھائی، اور جن کے نام مجھے نہیں آتے، پروردگارہ ان تمام کو اس کام میں خیر و برکت عطا کرنا کہ جس نیت سے وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کی مشکلوں کو آسان کر کے ہمیں کامیابیاں عطا کرنا۔ میں چاہوں گا عبدالباسط بھائی کہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں کا ایک کلام پیش کیجئے، اور اسی کلام سے ہم اختتام کی جانب جائیں گے۔ بٹ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، یوسف پاکستانی بھائی آپ کا، اور ایوب عثمان بھائی آپ کا شکر گزار ہوں، نوید بھائی، عبدالباسط رانا، ارشد لودھی بھائی، میری پوری ٹیم، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آج کی نشریات کو کامیاب بنانے میں آپ نے میرا ساتھ دیا۔ نوید جعفری آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ عبدالباسط رانا بھائی کلام پیش کریں گے۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اور جس وقت ہمارا یہ ملک گزارا ہے اس حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں،
ہم سب دعا کی گھڑی ہے، ہم کہہ رہے ہیں میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، کرم مانگتے ہیں مولا سے، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم آج، فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، مولا ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی رکھتا تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، مولا مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، مولا ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔